وراثت میں بھی حق ہے۔ دوسری بات مزید آگے یہ کہ عورت میں اور مرد میں دونوں میں کمیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی عورت ہوتی ہے، لیکن ان کمیوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے مردوں کو تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو اور عورتوں کو ایڈجسٹ کرو۔ آپ غور کریں یہاں پر، یعنی تاکید کس کو کی جا رہی ہے؟ تاکید مرد کو کی جا رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ زندگی بتاؤ اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی بتاؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر کوئی بات ان کی تم کو ناپسند ہو یا وہ تمہیں ناپسند ہو، كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو پسند نہیں بھی کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھ دی ہو۔ اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو۔ اب اس کو تو بائنڈ کر دیا، شوہر کو باندھ دیا، تم نے اس سے اچھے سے رہنا، لیکن اب شوہر کیا بولے گا؟ وہ کہاں اچھے سے رہتی، میری بات مانتی نہیں ہے، ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، غلطیاں کرتی ہیں۔ تو اب اللہ نے مردوں کو تو پابند کر دیا، تم نے بیویوں سے اچھا رہنا۔ اب اگر مرد شکایت کر رہا ہے عورت کی، تو اللہ نے مرد کو کیا سمجھایا؟ اگر ان میں کوئی کمی ہے جو تم ناپسند کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن تمہاری بھلائی بہت اس کے اندر ہو۔ تو آدمی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں کمیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خیر ہے، لیکن اس کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو اس سے برا نہیں کرنا۔ اگر اس میں کمی ہے تو بھی ایسا مت بول میرے اندر بھی کمی ہے، پھر میں بھی غلط کام کرتا ہوں، میں بھی پٹائی کرتا ہوں، میں بھی گالیاں دیتا ہوں، تو وہ بھی کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اب ایسا مرد نہیں بول سکتا ہے۔ تو مرد کو اخلاق اور اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے معاشرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ تو یہ مت دیکھ اس میں کمیاں ہیں۔ اگر اس میں کمی ہے، ایسی کمی کہ تجھ کو پسند نہیں ہے، تو ایک کمی اس میں ہوگی لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ نکاح میں بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد کمیاں پودے کی طرح باہر آنا شروع ہوتی ہیں زمین سے۔ نکاح کے پہلے تو بتایا جاتا ہے بچی بہت ایسی ہے ویسی ہے اور بچہ بھی بہت اچھا ہے۔ اب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدھا قرآن یاد تھا بول رہے تھے لیکن آدھا پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، تہجد گزار ہیں لیکن بعد میں معلوم پڑتا ہے سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ایسا سمجھاتا، رشتہ لگانے والے تو بہت تعریف کی تھی لیکن بعد میں معلوم پڑا ویسا نہیں ہے، اور نکاح تک کچھ بھی بولی نہیں، اب بولنا شروع کی تو کچھ بھی عزت نہیں رکھ رہی، کچھ بھی بولو تو فٹ سے بول دیتی ہے۔ تو کمیاں عورت کی سامنے آتی ہیں، مرد میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے بہت کماتا ہے، کام کوئی نہیں جاتا ہے، کہاں کماتا ہے؟ جا کے جوا کھیلتا ہے، بہت ساری تعریف اس کی سنی تھی لیکن معلوم پڑا کہ وہ بھی ویسا نہیں ہے۔ اب نکاح کے بعد میں ایک دوسرے کی کمیاں، ظاہر بات ہے 5 منٹ کے لیے جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو ایک دم پرفیکٹلی ملتا ہے، الٹیمیٹ ہو کے ملتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہیں گے تب معلوم پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ ویسا بن کے رہ سکتا نہیں، اور گھر کے اندر بہت مشکل ہے۔ تو اس کی کمیاں شوہر کی عورت کے سامنے آتی ہیں، عورت کی کمیاں شوہر کے سامنے آتی ہیں، اور ان کمیوں کی وجہ سے دل میں اس کی جو طلب، پسند، لیول، ہائٹ اور جو عظمت تھی وہ کم 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 ہوتے جاتی ہے اور ریڈ لیول کراس کرنے لگتی ہے بعض اوقات سے۔ پھر وہ پسند کم ہوتے ہوتے ناپسندیدگی میں اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، نہیں پسند، نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بہت ممکن ہے
کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہاری بہت ساری خیر رکھی ہو. یہاں یہ ترغیب مرد کو دی جا رہی ہے، اس کی کمیوں کے باوجود تیرے لیے اس میں بھلائی ہے. دیکھو تیرے لیے کھانا بناتی ہے، تیرے کپڑوں کی صفائی کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے. تو جاب پہ جاتا ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کتنا سنبھالتی ہے، گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے، ایک دم قلعہ بنا کے رکھتی ہے. اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. تو ایک کمی اس میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ خوبیاں کئی ہو سکتی ہیں. تو مرد کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے اس کی کمیوں پہ نگاہ مت رکھ، تو اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھ. لیکن عورتوں کو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن ہے نہیں. آدمی کہے گا، شکایت کر سکتا ہے آدمی کہ میں اس کو کیوں سنبھال کے لوں، وہ بھی تو مجھ کو سنبھال کے لینا چاہیے. اس کو کہاں حکم ہے اس کا؟ اس کو حکم نہیں. مرد کو کہا گیا تو نے اس کو کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور عورت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے. اور مرد جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو بدسلوکی پہ اتر آتا ہے. لہذا ظلم کا ڈر ادھر سے ہے، ظلم کا ڈر ادھر سے ہے. تو یہ مار پیٹ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو سمجھایا گیا تو سنبھال کے لے اس کو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اگر عورت بری ہوتی تو مردوں سے کہا جاتا کہ ڈنڈے سے روز 1 مرتبہ کم سے کم پٹائی کرنا اس کی، بہت ثواب ملے گا تجھ کو. اور یہ کرے گا تھوڑا سا وہ برابر رہے گی، کنٹرول میں رہے گی. اور جب بھی دیکھنا اس کو گھور کے دیکھنا تو تیرا ڈر اس کے اوپر ہمیشہ رہنا. کہاں ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. تو اسلام میں یہ تلقین مردوں کو ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جیو. اور بہترین نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے گھر میں رہتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے. لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک بات اس کو ناپسند ہوگی تو اس میں کوئی اور خوبی ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی. یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی کمیوں کی بجائے اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے. یہ نہیں کہا گیا اس میں کمیاں نہیں ہیں. انسان ایسی بیوی چاہتا ہے جس میں کمیاں نہ ہوں، اور بیوی ایسا شوہر چاہتی ہے جس میں کمیاں نہ ہوں. لیکن یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ کمیوں والی دنیا ہے. جنت ہے جہاں پر انسان کامل رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب دنیا میں جینا ہے تو کمیوں کو نظر انداز کر کے ہی جی سکتے ہیں، نہیں تو نہیں جی سکتے ہیں. پھر لڑائی جھگڑے کا جو سلسلہ جنگ کا شروع ہوگا، جنگ عظیم تک جاتا ہو، ورلڈ وار تک جاتا ہو، پورا گھر خراب ہو جاتا ہے. تو ابتدائی مرحلے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز اس میں کمی ہے کمی اس میں، تو اس میں خوبی بھی تو ہوگی نا. کہ تیرے اندر صرف خوبیاں ہیں، تیرے اندر بھی تو کمی ہے. تو بھی تو چاہتا ہے کہ میری کمیوں کو لوگ نظر انداز کریں اور میری خوبی کو تسلیم کریں. آدمی کو بتایا جائے تو کیسا ہے تو اپنی کیا بتاتا ہے؟ بتاتا نہیں ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری خوبیوں پہ لوگ نگاہ رکھیں. اس کو بھی وہی چاہیے کہ اپنی بیوی پر نگاہ رکھے، اس کی بھلائیوں کو دیکھے، اس کا ڈیڈیکیشن، اس کی وفاداری، اس کی خدمت اور اس کی بچوں کی تربیت، اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا کرتی ہے، غریبی میں، امیری میں، ہر حال میں، سردی گرمی بارش میں، بیماری میں، ہر حال میں اس کا خیال رکھنا. تھوڑی کمی ہوگی اس سے، تھوڑی کمی اس سے ہوگی، تو اب وہ کمی پر نگاہ رکھے یا وہ سب کچھ جو اس نے کیا یا وہ جو اس کی خوبیاں ہیں اس پر نگاہ رکھے. اگر کمیوں پہ نگاہ رکھے گا، کسی بھی دو انسانوں میں نباہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ماں باپ اولاد ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، دوست ہو، بیوی شوہر ہوں. اگر ایک دوسرے کی کمی پر نگاہ رکھیں کبھی بھی نباہ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دو آدمی کبھی جمع نہیں ہوں گے اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں گے.
جب کمیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے تب لوگ قریب آتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑا اور بہت اچھی نصیحت یہاں پر کی کہ تم اس کی کمیوں پر نگاہ رکھو گے، اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں تو اللہ نے بہت ممکن ہے تمہارے لیے اس میں خیر بھی رکھی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اس میں تجھ کو ناپسند ہو تو کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو تجھ کو پسند آ جائے گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے عورت کو سنبھال کے لے لو، اس کی کمیوں کو نظر انداز کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی بجائے ان کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی تربیت ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اسلام میں عورتوں پر بہت ظلم ہے نہیں،